الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ رب العزت ان آیات میں فرماتے ہیں اللہ اپنے ولیوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی ملاتے ہیں اور جو شیطان کے ولی ہیں ان کو روشنیوں میں سے وہ اندھیروں میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں جہاں ولی کا ذکر آتا ہے فوری طور پر خاص کر ہند و پاک کے اندر ہمارا ذہن مزارات، آستانے، ایک روپ، لمبا چوگا، کسی بھی رنگ کی پگڑی، یہ ہمارے ذہنوں میں ولی کا تصور ہے. اب اللہ کے ولیوں کی پہچان جو اللہ بتاتے ہیں اور ایک ہمارے ہاں ہے شعبدے باز، کاہن، شیاطین سے مدد لینے والے. مثال کے طور پہ بڑی کامن بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک بزرگ ہیں جی، جب بھی ان کے پاس جاؤ، کوئی بھی جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہی اس کا سب کچھ بتا دیتے ہیں اور بالکل 100% صحیح بتاتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھا، وہ بتاتے ہیں. ہم آپ کو بیوقوف تو نہیں لگتے؟ وہ یہ سوال کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کون سی طاقت ہے جس سے یہ دیکھتے ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک وحی نہیں آتی آپ کچھ بتاتے نہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. پھر سب سے بڑی بات، جو لوگ کسی بھی چیز کو بغیر دلیل کے رد کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، چاہے کفر کیوں نہ ہو. یہ اللہ کی شان ہے، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ بھی جب کسی چیز کو رد کرتے ہیں تو وہ بھی مکھی مچھر کی مثال دے کر رد کرتے ہیں. نہ ہی مذاق اڑاتے ہیں، نہ ہی طنز کرتے ہیں. یہ ایک مبلغ کی شان نہیں کہ وہ چاہے کفر کو بھی رد کرے لیکن مذاق نہ اڑائے اور دلیل سے رد کرے. اب یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک طرف جب وہ بندہ جاتا ہے کسی پیر کے پاس، وہ اس کو دیکھ کے اس کا سب کچھ بتاتا ہے. آخر کچھ نہ کچھ تو ہے تو بتا رہا ہے نا. آپ نے اس کو رد کرنا ہے کہ یہ علم غیب نہیں، اس کے پیچھے کیا ہے دلیل سے ثابت کریں. آپ اللہ کے فضل سے وہ آپ کی بات کو فالو کرے گا، مانے گا. اس سے سامنے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کہتے ہیں میری طرف سے وہی ہوتی ہے. اب اس کے پاس نبی سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے کہ یہ دیکھتے ہی سب کچھ بتا دے؟
اب حدیث سے ہم دیتے ہیں یہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ملعون تھا، نوجوان تھا، اس کا نام تھا صاف، سیاد کا بیٹا، صاف ابن سیاد۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ جب بھی کسی کو دیکھتا ہے وہ اس کے لوگوں کی دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کے لیے گئے تو اس کو تکبر تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں جو میں جانتا ہوں، آپ کیا دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، میں تو وہ بھی دیکھتا ہوں جو تمہارے ساتھ دو ہیں۔ یہ اللہ کے نبی سے وہ کہتا ہے۔ آپ سے فرمایا اور کیا دیکھتے ہو؟ میں تو سمندر پر تختے کو بھی دیکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں سمندر پر تختہ کس کا ہے؟ شیطان ابلیس ملعون کا۔ اس میں بھی ایک بات آگے چل کے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس کے علاوہ کیا جانتا ہے؟ اس نے بولا کہ میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں۔ یہ مکالمہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر سورہ دخان کی کچھ آیات کی تلاوت فرمائی۔ اب یہ اس کے لیے کلام نیا تھا، نہیں سمجھا، اور کہا اس نے کہ جو تم نے پڑھا ہے مجھے سمجھ تو نہیں آیا، مگر اس میں تم نے دکھ تو کہا ہے، دکھ کا لفظ، دکھ، دھواں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے۔ تو کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا ولی ہے، کس کا؟ شیطان کا، اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ جو اپنے ولیوں کی پہچان بتاتے ہیں، اللہ نے اپنے ولیوں کی پہچان قرآن میں بتائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلیکم السلام۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے۔ کیا؟ تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ کن کا؟ ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ جو چوغے والے ولی ہوتے ہیں نا، یہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان شیاطین کا۔ میں ان کو شیطان کہتا ہوں، شیطانوں کے ولی کہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی تو حدیبیہ سے روتے ہوئے واپس چلے گئے مدینہ، اور خانہ کعبہ کو دور سے مخاطب کرتے ہیں، خانہ کعبہ دل تو بڑا چاہتا ہے تیرے پاس آنے کو، مگر تیرے والے، یہ جو تیرے گرد رہنے والے، انہوں نے نہیں آنے دیا، تو یہ زیادہ بڑی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ یہ بات اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور دیتے ہیں، لیتے نہیں۔ ہمارے ہاں ولی لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کس کا ہاتھ بہتر ہے؟ اوپر والا ہاتھ۔ تو ولی کا ہاتھ نیچے، شیطان کے ولی کا، اور جو مرید صاحب ہیں ان کا ہاتھ اوپر۔ اور ویسے بھی مشرک کی مت مری ہوتی ہے کہ لے وہ کھا تو مریدوں سے لے رہا ہے، اور مرید جا کر اس سے مانگ رہے ہیں۔